مسلمان گناہ کرنے کے بعد اس پہ سینہ چوڑا نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو اپنی عادت نہیں بنا لیتا، گناہ کرنے کے بعد جو ملا گناہ سے کیا گیا، گناہوں کی وجہ سے جو آیا گیا مال ہوتا ہے یا جو نفع ہوتا ہے یا جو اسٹیٹس ہوتا ہے یا جو شہرت ہوتی ہے، اس سے دل نہیں لگا بیٹھتا، اس کے نام اپنی زندگی نہیں کر بیٹھتا. یہ تو دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ. اور دھوکہ دینے والا کون ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے لوگو یا ایھا الناس انما یغیکم انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، تم اسے سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ جو گناہ کر کے ہم لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ جی فائدہ ہو گیا، وہ جی نام بن گیا، یہ ناچ گا کر جو ہم اپنا سٹیٹس بنا لیتے ہیں، فالوورز بنا لیتے ہیں ملینز، وہ جی ملین فالوورز بن گئے. ایکچولی میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. اس سرکشی کا جو وبال اور نقصان ہونے والا ہے وہ تمہاری جانوں کے اوپر آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اپنی گرفت کو تھوڑا ٹائٹ کر دے، اور اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیل دے دے، اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے قریب چلے جاؤ، اتنے قریب چلے جاؤ، اتنے قریب چلے جاؤ کہ کسی اور کا خیال ہی نہ رہے. یہ زندگی اللہ رب العزت نے نفسانی چاہتوں پر قربان کرنے کے لیے نہیں دی ہمیں، بلکہ نفس کو قربان کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی نالج، اتنی اسٹرینتھ، اتنی ول پاور گین کر لیں کہ ہمارا نفس ہمارے نیچے دب جائے، ہم اس کے غلام نہ بنے بلکہ وہ ہمارا غلام بنے. وہ ہمیں آرڈرز نہ دے بلکہ ہم اسے آرڈرز دیں، ہم اسے وہ اللہ کی عبادتیں کروائیں جس میں یہ تنگ ہو رہا ہے. آج اللہ کی نافرمانی نفس ہم سے کروا رہا ہے، شیطان ہم سے کروا رہا ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، اور ہم اس سے یاری لگا کر ان کے کہنے اور ان کے مشوروں پر چل رہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب سارے لوگ شیطان کو ملامت کر رہے ہوں گے نا کہ تم ہی تھے ملعون، اور برے برے الفاظوں سے اس کو پکار کر اسے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں رب کی نافرمانی پر اکسایا، تم نے ہمیں جہنم کے حوالے کیا، تم نے ہماری ساری زندگی ویسٹ کی. تو پتہ ہے باقی سے کیا کہے گا؟ میں نے کب کی؟ میں کب تمہارے پاس آیا؟ میں نے تو تمہیں جسٹ ایڈوائس دی تھی، تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا، آگے عمل تو تم نے خود کیا تھا. سوچو اس غلیظ ذات کے پیچھے، اس غلیظ مخلوق جس نے ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دیا، جس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، ہم اس کی غلامی میں خوش ہیں. اور وہ اللہ جس نے ہمیں اتنی عزت دی کہ شیطان نے ہمیں سجدہ نہ کیا، ہمارے باپ کو سجدہ نہ کیا، تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا دیا، ہمیشہ کے لیے ہمارا دشمن بنا دیا کہ جا تو جب انسان کا نہ ہو سکا تو میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، اور آج اس اللہ کو ہم پکارتے تک نہیں ہیں. اس اللہ کو خوشیوں میں بھول جاتے ہیں، اس اللہ کو آزمائشوں میں بھول جاتے ہیں، اس اللہ کو ویل سیٹلڈ لائف میں بھول جاتے ہیں، لگژری لائف میں بھول جاتے ہیں. آج ہم کمزور ہوتے ہیں، پھر وہی یاد آتا ہے، سیلفش. ہم سیلفش، میں سیلفش. خوشی میں رب یاد نہیں آتا، کھاتے پیتے فل پیٹ سے اللہ یاد نہیں آتا. کاش کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کاش کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کاش کہ ہم اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی گزاریں. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. کاش کہ ہمیں اللہ کی وفائیں سمجھ آ جائے، ریئلائز ہو جائے، اللہ کی عطا سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہا یار. ڈیلی بیسس پہ وہ جتنی عطائیں ہم پر کر رہا ہے، جیسے رسپانسبلٹی ہماری اٹھا رہا ہے اللہ رب العزت، کوئی نہیں اٹھا سکتا. ایک باپ صرف اپنی تنخواہ سے ہماری ضروریات پوری کرتا ہے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں یار. کبھی ڈیڈی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی پاپا بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کو امپریس کرنے کے لیے ہم ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ رب جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ہماری تمام ضروریات کا ذمہ لے رکھا ہے، ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ رب جو ہمارے لیے اس ساری دنیا کو جس نے ہمارے لیے کام پر لگا رکھا ہے، اور یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کی خدمت کر رہی ہے، یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کو نفع دے رہی ہے، یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق انسان کے تابع ہے. اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. ایسے رب کو اتنا اگنور کرتے ہیں، ایسے رب کو یاد تک نہیں کرتے، ایسے رب کے لیے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کچھ گناہ چھوڑ دیں، کچھ نفسانی خواہشیں چھوڑ دیں، کچھ قربانیاں دے دیں، کچھ عبادتیں کر لیں، کچھ یاد کر لیں اللہ کو. یار تمہارے یاد کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اسے یاد رکھو تاکہ تم شیطان کے جالوں میں نہ آ جاؤ. اور اپنی زندگی بنا نہیں سکتے تو کم سے کم بگاڑ نہ دو کہیں. اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کس کی مان رہے ہو؟
کس سے بے وفائی کر رہے ہو؟ کس کی نہیں سن رہے؟ سوچو تو صحیح تھوڑا سا یار. عظیم رب ہے یار. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے پاس اگر سب کچھ ہوتا اور ہماری زندگیوں میں لفظ اللہ نہ ہوتا نا تو ہم کچھ نہیں تھے. اور اگر ہماری زندگی میں آج کچھ بھی نہیں ہے, ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے, لیکن ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں نا, اور ہمیں یہ بیلیو ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ سچا رب ہے, اس کی ذات حقیقی ذات ہے, اس کی صفات حقیقی صفات ہیں. تو میری خوش قسمتی کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ میں جس رب کو پکارتا ہوں, چاہے کبھی کبھی پکارتا ہوں, میری خوش قسمتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں, چاہے جمعے کرتا ہوں, لیکن میں سچے رب کی عبادت کر رہا ہوں, میں سچے رب کو پکار رہا ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے. سب سے عبادتیں تو سب کر رہے ہیں. کرسچنز عبادت کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں. وہ نان مسلمز عبادت کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں. وہ ہم تو فجر میں اٹھتے نہیں ہیں, وہ پوجا کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں. جھوٹے خداؤں کو وہ متاثر کرنے کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ہم سچے خدا کو راضی کرنے کی اسٹرگل نہیں کر رہے. جھوٹے خداؤں کو لوگ امپریس کرنے کے لیے اپنا جان مال وقت قربان کر رہے ہیں, اور ہم اپنے حقیقی رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں سے 5 منٹ نہیں نکال پا رہے, تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پا رہے اپنے اس رب کو جو اس پورے یونیورس کا مالک, جس کا اقتدار کامل اقتدار ہے. جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے منٹوں سیکنڈوں میں کن فیکن ہو جاتا ہے بھائی, دیری نہیں لگتی. ایسے رب کی پاور کو اگنور کیا ہوا ہے, ایسی رب کی رحمت کو اگنور کیا ہوا ہے, ایسی رب کی کوالٹیز کو اگنور کیا ہوا ہے, ایسے رب کی ذات کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے, اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری دولت ہمیں سیٹسفائیڈ کرے گی. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں آ کر خوش کریں گے. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہمیں عزت دلوائیں گے لوگوں سے, ہمارے ملینز فالوورز ہمارے دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے. تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اس سوچ کو لے کر. تم اپنے قیمتی وقت کو آگ لگا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے. سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ, وقت ہے, فائدہ اٹھا لو. اس سے پہلے کہ گڑگڑاؤ, منتیں کرو اپنے کریم رب کی کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے, اور اللہ تمہیں رپلائی میں وہ اللہ جو تمہیں آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اللہ جو تمہاری خواہشوں کو, جائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اللہ جو تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہے, وہ اللہ جو تم لاکھ گنا, کروڑ گنا, اربوں گنا کر کے اللہ کے پاس آؤ گے, 2 آنسو بہاؤ گے, اور وہ تمہیں معاف بھی کرے گا, اور معاف کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا, جس سے تم جتنے بڑے گنہگار ہوگے وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. آج تمہیں اللہ اتنی بڑی بڑی گرینڈ اپورچونٹیز دے رہا ہے. کل قیامت کے دن اگر تم کفر میں مر گئے, اگر تم شرک میں مر گئے, اللہ کی نافرمانی میں مر گئے, تو تم ہی ہوگے وہ گڑ گڑانے والے جو اللہ سے کہو گے اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا کی لائف میں. اور وہ اللہ جو رحمان, کریم, حنان, منان ہونے کے باوجود تم سے کہے گا آج مجھ سے بات مت کرو. اپنے آپ کو دھوکے کے حوالے مت کر دینا پلیز. اپنے رب کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا لو, رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو, کریم رب کی رحمتوں کو سمیٹ لو اور اپنی زندگیوں کو بنا لو, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمیں نظر آ جائے اور اللہ رب العزت ہمارا فیصلہ کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے بہتر کام کیے, بہترین حالت انہی کے لیے, جو لوگ اچھے کام کریں گے, جو لوگ نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کے ٹائم پیریڈ کو سپینڈ کریں گے, جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو اگنور کریں گے, جو لوگ اللہ کی عبادتوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے, جو لوگ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولیں گے, جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کا رستہ اختیار کریں گے, جو لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں گے, جو لوگ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر کے باقی بچی کچی زندگی اللہ کے نام کر دیں گے, اللہ کے دین کو فالو کریں گے, اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں گے, تو اللہ فرما رہے ہیں پھر بہترین حالت انہی کے لیے ہے. مرنے کے بعد بھی
مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، مرنے کے بعد انہیں کسی قسم کے عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اسے میری ناراضگی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ بہترین حالتوں میں جنت والی زمین پر اسے ٹھکانہ دوں گا رہنے کے لیے۔ اور تو نہیں، ایک سب سے بڑی نعمت بتاؤں جو جنت سے بھی بڑی ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے، سنو۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں نا تو ان کے لیے بہترین حالت ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ اف، کیا بات ہے اللہ! جنت سے بڑھ کر کیا؟ اللہ دوزخ سے بچا لیا، جنت دے دی، اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی کیا ہے؟ یہ کون سا سیکرٹ ہے یا رب جس کے بارے میں آپ نے آیت نازل کی ہے؟ سنو، جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار اور ان میں مگن ہو چکے ہوں گے، فائدے اٹھا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سارے جنتی حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کیسا وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ ہمیں آپ نے دوزخ سے بچا لیا، ہمیں آپ نے جنت دے دی، ہم سے آپ راضی ہو گئے، سارے وعدے تو پورے کر دیے آپ نے، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ تو اس موقع پر اللہ اپنا حجاب ہٹا کر جب اپنی زیارت کرائیں گے، آئے ہائے ہائے، لو میرے بندے دیکھو مجھے، میں ہوں اور اب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، لو میرے بندو آج میں تمہارے سامنے ہوں، جو دنیا میں تمہاری نظروں سے اوجھل ضرور تھا، پوشیدہ ضرور تھا، لیکن میں ایک قسم سے اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ تھا، تمہارے اشارت کے قریب تھا، اور تم میرے بن دیکھے عبادت کیا کرتے تھے، بن دیکھے مجھ سے ڈرا کرتے تھے، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں سنا، پھر بھی مجھے یاد کرتے رہے، پھر بھی میری تعریف کرتے رہے، پھر بھی اپنی زندگیاں مجھے دے دی تم لوگوں نے، لو آج دیکھ لو۔ آج اللہ رب العزت اپنا زیارت کروائیں گے، اس کے بعد جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے، درختوں کو بھول جائیں گے، اپنی ملکیت کو بھول جائیں گے، اپنے وہ گھر جو سونے چاندی سے بنے ہوں گے ان کو بھول جائیں گے، اپنی سواریوں کو بھول جائیں گے جو ان کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوں گے، اپنی ان عالی شان جنتوں کو بھول جائیں گے جن سے لذتیں حاصل کر رہے تھے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے۔ تو یہ ریوارڈ کس کو ملیں گے؟ سمپل، جنہوں نے نیک کام کی۔ اور نیک کام کیا ہے؟ اللہ کے بندو، 2-4 ہی تو نیک کام ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نماز کے وقت نماز ادا کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے بلا وجہ لڑنا نہیں ہے، سب کو معاف کرنا ہے، اپنا ضرب تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، دل تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، اور زندگی کا کچھ حصہ نکال کے اپنے دین کے نالج کو سیکھنا ہے، اور پھر اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دیٹس اٹ، آسان۔ اب اس کو جب تم اپناؤ گے تو دنیا میں بھی آپ کی عزت، آخرت میں بھی آپ کی عزت، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اتنے عظیم ریوارڈز دیے جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنے کی، کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھانے کی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب
جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے، اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔